بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے بہتر موت ہوگی۔ نمبر 1، امرأۃ الصفحاء۔ نمبر 2، وکثرت الشرط۔ نمبر 3، وبیع الحکم۔ نمبر 4، واستخفافا بالدم۔ نمبر 5، وقطیعۃ الرحم۔ اور چھٹا، ونشأ یتخذون القرآن مزامیر یقدمونہ یغنیہم وان کان اقل منہم فقہا۔ حضرت عباس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان 6 چیزوں کے آنے سے پہلے تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ۔ نمبر 1، بے وقوفوں اور نااہلوں کی عمارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3، فیصلہ کی فروختگی پر۔ اور نمبر 4، خون ریزی کو معمولی سمجھنے پر۔ نمبر 5، رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ اور نمبر 6، ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، جو وہ قرآن پڑھنے والے کو آگے کریں گے، جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کی فہم میں ان سے کم تر ہوگا، مگر خوش محض اور خوش الہانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی ہے، جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت ہی خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے اس وقت موت بہتر ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم و سربراہ ہوں گے، ان کی عمارت و حکومت میں زندہ رہنے سے تمہارے لیے موت بہتر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سے سب سے گھٹیا اور بدترین لوگ ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات میں عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں، اور جو تمہارے معاملات ہیں وہ عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پولیس والے تھے وہ آج کل کے پولیس والوں کی طرح نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے، لیکن اب ظلم و زیادتی کرنے والے خود پولیس والے ہی ہوتے ہیں۔ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر ترین پولیس والوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی انتہا نہیں رہی۔ راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی، ڈاکوں اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے وہ خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں، خوب طرح سے رشوت لیتے ہیں۔ آج کل پولیس کی کس قدر کثرت ہے سب دیکھ رہے ہیں، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں جو آئندہ چل کر آئیں گے، جیسا کہ آج کل کے زمانے وہ آئے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت ہی سنور کر بے پردہ چلیں گی، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کی کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، غور کرو اس پر، کہیں آپ تو اس حدیث کی وعید کا مصداق نہیں بن رہی۔ نمبر 2، وہ پولیس والے جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت کی بو نصیب نہیں ہوگی۔
تو میرے پولیس والے بھائی جو ہیں وہ مائنڈ نہ کریں، پلیز اس حدیث کی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کہیں وہ بھی تو اس حدیث کا مصداق نہیں بن رہے۔ اس حدیث میں جو وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کو جنت کی بو نصیب نہیں ہوگی، کیا وہ اس حدیث کا مصداق تو نہیں بن رہا ہے؟ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ جناب جی رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، عدل و انصاف کا تو نام ہی نہیں رہے گا۔ بھائیو، پہلے تو حاکم اور قاضی کا پیشکار، کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، لیکن اب تو حالت اور نوبت اس بات پر آ پہنچی ہے کہ جناب جی آمنے سامنے چھپنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ بھائیو، جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں آج کل ہمارا کیا حال چل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1 رشوت لینے والے پر، نمبر 2 رشوت دینے والے پر، اور نمبر 3 ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش الذی یمشی بینہما، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان جو ترجمانی کرنے والا ہے، ان تینوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گیری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، پسٹل، بندوق نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل، خون ریزی عام ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا فتنہ و فساد زمانے میں آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے بہتر موت ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے، کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ، کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ تم کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی نہ پھر جاؤ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی و صلہ رحمی سب ختم ہو جائیں گے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف و ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ تو سامعین، آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا ہم اس حدیث کی وعید کا مصداق تو نہیں بن رہے؟ اگر بن رہے ہیں تو ہم اپنے آپ میں اصلاح لائیں تاکہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وعید سے بچ جائیں اور اپنے دین پر مکمل اور پوری طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ اسی طرح سامعین، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ناراض ہے۔ وَأَبْغَضُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے یہاں مبغوض ترین لوگ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، نمبر 2 وہ لوگ جو قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے ہیں، قرابت دار کہتے ہیں رشتہ داروں کو، نمبر 3 منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بھلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں 2 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے، وہ 2 کام ہی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا خوف غالب رہے، تقوی اور ورع اختیار کرے، یعنی عاجزی اختیار کرے۔ نمبر 2 رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 بشارتیں ہیں۔ پہلی بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، اس کی زندگی کو دراز کر دے گا۔ دوسری بشارت اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کر دے گا۔ اور تیسری بشارت ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی بری موت سے حفاظت فرمائے گا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 2 چیزیں
نصیب فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر غالب ہو جائے اور ہم کو تقوی و زہد اختیار کرنے والے بن جائیں، اور اپنے رشتہ داروں سے بے صلہ رحمی کرنے کی بجائے ان سے صلہ رحمی کریں، ان سے ناطہ توڑنے کی بجائے ان سے ناطہ جوڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر اس کو پڑھے گا، اور لوگ کھیل تماشا کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور ان میں سے کسی فرد میں یہ داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل سامعین دیکھ لیں کہ ہوٹلوں اور چوراہوں اور دکانوں میں عمدہ ترین قاری کی قرات کیسٹوں پر چلائی جاتی ہے، اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ سامعین، اگر ہم میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور اپنے اندر ان چیزوں کی تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ کیا ہم ان گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر پورا چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پابند فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔